شاہد و عالم کی ایک شہزادی میں ایک عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت زیادہ معروف، معتبر اور قرین قیاس روایتوں کے مطابق اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال قبل ہوئی، یعنی جو سال بعثت ہے اس سے کم و بیش 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس تھی جب اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ السلام کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، اس ناطے ساری محبتوں کا مرکز و محور آپ کی ذات پاک بن گئی تھی، اور حضور علیہ السلام کو آپ سے ساری اولاد سے بے پناہ محبت تھی۔ صحابہ کرام کہتے کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اولاد سے محبت کرنے والا کوئی باپ نہیں دیکھا، یعنی ہر فضیلت میں آقا دو جہاں کی سیرت طیبہ نقطہ کمال پر۔ یوں تو ساری اولاد آپ کی محبتوں کی مرکز تھی، مگر یہ ساری محبتیں بوجوہ حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس میں جمع ہو گئی۔ سو آپ کا بچپن سے یہ معمول تھا کہ جب کبھی سفر پہ باہر تشریف لے جاتے، واپس آتے تو دروازے پر آ کر سلام کہتے اور تھوڑی دیر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے انتظار میں توقف کرتے، یہ اپنے گھر کے دروازے پر آ کر گھر والوں کو سلام فرماتے اور معن بعد اندر داخل نہ ہو جاتے، دروازے پہ تھوڑی دیر رک جاتے۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر تھی، اس وقت چھوٹی بچی تھی، ان کے انتظار میں دروازے پر رکتے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی آواز سن کر گھر میں جہاں بھی ہو دوڑ کر دروازے پہ آ جاتی، سو آپ ان کے انتظار میں تھوڑی دیر رک جاتے، وہ دوڑ کر دروازے پر آ جاتی اور حضور علیہ السلام کی انگلی مبارک پکڑ کر پھر گھر میں اندر لے آتے، یعنی اس طرح بچپن سے محبت کا تعلق تھا۔ اور آپ نے اپنی نوعمری کا زمانہ دور تبلیغ نبوت میں بڑے بڑے مصائب اور آلام کے اندر پایا، کفار و مشرکین کی عداوتوں کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا اور بچپن میں دیکھا، شیب ابی طالب کی قید و بند کی صحبتیں بھی آپ نے بچپن میں دیکھی، عام الحزن جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ہوا جس سال، یہ سارے ایام مصائب و آلام کے آپ نے بچپن میں دیکھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ہماری امی جان دن بھر اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی اور چکی پیسنے کے دوران ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی، اور جو وقت فراغت کا ملتا گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے گھر کے منبر میں اللہ کی حضور عبادت کرتی نظر آتی، اور سارا دن گھر کے کاموں سے فراغت پانے کے بعد جب ہمیں سلا دیتی تو عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک آپ منبر میں اللہ کے حضور سرب سجود رہتی، تو آپ کا دن بھی اللہ کی خدمت و اطاعت و عبادت میں اور گھر کے کام کاج کے نبھانے میں، اور رات ساری اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ان کا چال چلن اپنے ابا حضور کی طرح تھا، ان کی بول چال حضور کی طرح تھی، گفتگو میں لب و لہجہ حضور کی طرح تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست حضور کی طرح تھی، ان کی قد و قامت حضور کی طرح تھی۔ اور جب آقا کا وصال ہو گیا تو ہم حضرت فاطمہ الزہرا کو آتے ہوئے دیکھتے خدا کی قسم حضور کی رفتار یاد آ جاتی، ان کی گفتگو سنتے حضور کا لب و لہجہ یاد آ جاتا، سیرت حضور کی مل گئی تھی، کردار حضور کا نصیب ہو گیا تھا، ایثار حضور کا نصیب ہو گیا تھا، زہد و ورع حضور کا عطا ہو گیا تھا، قربانی مجاہدہ حضور کا عطا ہو گیا تھا،
اور سیرت و کردار فاطمہ کا یہ عالم تھا کہ خود تو زندگی فاقوں میں بسر ہوتی، اور جب کبھی جو کے چند لقمے بھی میسر آ جاتے اور دروازے پر سائل آ جاتا، منہ سے لقمہ بھی نکالتی سائل کو دے دیتے۔